بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تو ہمارا ضابطہ لا ثواب الا بالنیہ کے تحت ہم نے کافی مسائل پڑھ لیے. اب تک عبادات میں سے عبادات اراکین اسلام، عبادت مقصودہ، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے متعلق نیت کا کیا مسئلہ ہے، یہ چیزیں ہم پڑھ لیے. تو اکثر میں بلکہ سبھی میں نیت یہ صحت کے لیے ضروری ہے. کچھ صورتیں ہیں جہاں نیت سے اثر نہیں پڑتا، شرائط وغیرہ میں. بہرحال اب یہاں مختلف مسائل آگے ذکر کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں نیت صحت کے لیے شرط ہے اور کہاں نہیں. آواز برابر سب کو جا رہی ہے نا؟ تو وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، کفارے سے متعلق، کفارے میں نیت شرط ہے، شرط صحت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فنیت و شرط صحتھا، نیت اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے شرط ہے. اتقن او صیامن او اطعاما، چاہے کفارہ غلام آزاد کر کے ادا کرے یا کفارہ روزے کی شکل میں ہو، او اطعاما یا کھانا کھلانے کی شکل میں. تو بہرحال کفارے میں نیت ضروری ہے. نیت ہے تو کفارہ ادا ہوگا، اور نیت نہیں ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ عبادات سے ایک طرح سے ملحق ہے، ویسے عبادت نہیں، یہ سزا ہے. اس کے باوجود اس میں نیت صحت کے لیے شرط ہے، کیونکہ کام کی تو حیثیت ہے جب تک اس کو گویا کہ ایک طرح سے یہ عبادت سے ملحق ہے. وَأَمَّا الضَّحَايَا، قربانیوں کا مسئلہ، فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ، تو اس میں بھی نیت ضروری ہے. لیکن عند شراء لا عند ذبح، لیکن قربانی کی نیت شراء کے وقت کافی ہے، ذبح کے وقت ضروری نہیں ہے. یہ ترجمہ میں نے اس لیے لگایا، ویسے ظاہری ترجمہ اس کا تو یہ ہوگا کہ نیت شرط ہے شراء کے وقت، ذبح کے وقت نہیں. تو اس میں کچھ مسائل چونکہ مستثنا ہو جائیں گے، جبکہ وہ مسائل بھی اس میں شامل ہے. وہ صورتیں بھی صحیح ہیں نیت کی، کہ کوئی مان کے چلے کہ خریدتے وقت نیت نہیں کی لیکن ذبح کرتے وقت نیت کر لی تو بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن یہاں نفی ہے طرف سے بظاہر، تو اس لیے یہاں یہ ترجمہ لگائیے کہ خریدتے وقت نیت کرنا کافی ہے، ذبح کرتے وقت ضروری نہیں. آواز جا رہی ہے نا سب کو؟ جی ہاں ٹھیک. تو ذبح کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے، یہی ترجمہ کیجیے. ویسے کسی بھی ایک ٹائم کر لے نیت کافی ہے، چاہے خریدتے وقت چاہے ذبح کے وقت. اگر خریدتے وقت کسی نے نیت کر لی ہے اور ذبح کرتے وقت نیت نہیں تھی تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی. اس پر مسئلہ کی تفریح کر رہے ہیں کہ تفرع علیہ انہ لو اشتراها بنیت الأضحیہ فذبحها غیرہ بلا اذن فإن أخذها مذبوحا ولم يضمنه أجزأته وإن ضمنه لا يجزئ. کہہ رہے ہیں اس پر مسئلے کی تفریح کے علماء نے، یا مسئلے کی تفریح کی گئی ہے کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا قربانی کی نیت سے، یعنی خریدتے وقت نیت تھی لیکن دوسرے نے اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا، تو اگر یہ جانور کا مالک اس سے مذبوحہ جانور بغیر ضمان کے لے لے، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه، یعنی اسے تاوان وغیرہ نہ لے، تو کہتے اجزات ہو، اس کی قربانی کو کافی ہے، یعنی الگ سے اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہی قربانی کا مان لیا جائے گا. یعنی ذبح کے وقت اگرچہ مالک کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں بغیر ضمان کے لینا گویا کہ اجازت دینا ہے.
تو اس اعتبار سے مان لیں گے. وَإِن ضَمَّنَهُ لَا يُجْزِئُ، اور اگر یہ پھر اس سے تاوان لے لے تو یہ کافی نہیں ہوگا. تاوان لینے کا مطلب یہ ہے کہ جانور اس کا جس نے ذبح کیا اس کا ہو گیا، تو اس اعتبار سے پھر اس کی جانب سے قربانی نہیں مانی جائے گی. کما فی اضحیۃ الذخیرہ، جیسا کہ ذخیرہ کے باب اضحیہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے. وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَن نَفْسِهِ، یہ مسئلہ جو بتایا زمان لے تو قربانی اس کی جانب سے نہیں ہوگی، مالک کی جانب سے نہیں ہوگی، بلکہ ذبح کرنے والے کی جانب سے ہوگی. تو یہ مسئلہ کر رہے ہیں کہ اس صورت میں تاوان کا فرق اس صورت میں رہے گا کہ جب ذبح کرنے والا جانور کو اپنی جانب سے ذبح کرے. اگر اپنی جانب سے ذبح نہ کرے بلکہ مالک کی جانب سے ذبح کر دے تو فلا ضمان علیہ، اس پر تاوان بھی نہیں اور قربانی بھی ہو جائے گی. بہرحال وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ، اور ایک مسئلہ آگے ذکر کر رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، ویسے پیچھے سے مختلف ہے. تو قربانی میں کوئی اگر کسی جانور سے متعلق نیت کر لے کہ اس کی قربانی کرنی ہے، تو کیا قربانی کی نیت کرنے سے وہ جانور واجب ہو جائے گا؟ تو اگر فقیر قربانی کی نیت سے خریدے تو قربانی اس کی واجب ہو جاتی ہے، اور غنی پر تو تعین کی وجہ سے واجب نہیں. البتہ جس جانور کو متعینہ طور پر خریدا ہے یا جس کے لیے کہہ دیا ہے اسی کو ذبح کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے غنی پر. البتہ فقیر پر خریدنے کی وجہ سے لازم بئی مانا بئی طور کہ چونکہ وہ ایک طرح کی منت ہے، اس پر پہلے قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے جب اسی نیت سے خریدی گویا کہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا. جب واجب کر لیا اسی کی، تو اسی جانور کی قربانی ضروری ہے، اور بعد میں تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ جانور ہلاک ہو جائے تو دوسرا جانور خریدنے کی اس سے ضرورت نہیں ہے. البتہ غنی کا اگر جانور کسی جانور سے متعلق اس نے نیت کر لی تھی کہ جانور مجھے قربانی کرنی ہے، اور اس کا جانور ہلاک ہو جائے تو اسے دوبارہ خریدنے کی ضرورت ہے کیونکہ مالک نصاب ہے. بہرحال مسائل تو آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے. یہاں نیت کو لے کر اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں کہ کیا حل تتعین الاضحیۃ بالنیہ، کہ قربانی کرنا لازم ہو جائے گا نیت کی وجہ سے اور قربانی متعین ہو جائے گی یعنی کسی مخصوص جانور میں. تو قالوا فقہ فرماتے ہیں ان کان فقیرا وقد اشتراها بنیتها تعینت فلیس له بیعها، اگر وہ فقیر ہے اور اسے قربانی کی نیت سے اس نے خریدی ہے تو پھر اس کی قربانی ہے، اس کے لیے اس جانور کو بیچنا جائز نہیں ہے. وَإِن كَانَ غَنِيًّا لَمْ تَتَعَيَّنْ، اور اگر غنی ہیں تو غنی پر چونکہ خریدنے کی وجہ سے اس نے اوپر کوئی واجب نہیں کیا، الگ سے مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے، تو اس میں الگ سے کوئی حجاب نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں تعین بھی نہیں ہوگی. اس کو بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے، لیکن بیچنا بہتر نہیں ہے. جس کو خریدا اس کو ذبح کرنا، قربانی کرنا ہی بہتر ہے. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا، علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور متعین ہو جائے گا مطلقاً، یعنی قربانی کی نیت سے اس نے خریدی تو وہ متعین ہو جائے گا چاہے فقیر ہو چاہے غنی. متعین ہو جانے کا مطلب وہی کہ بہتر ہے غنی کو بھی قربانی اسی کی قربانی کرنا. اچھا متعین اس اعتبار سے بھی متعین ہو جائے گا غنی کے حق میں کہ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِي بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً، کہ اگر وہ جس جانور کو خریدا تھا اس جانور کو اس نے ایام قربانی میں اس نے قربانی نہیں کی تو بعد میں زندہ اسی کو صدقہ کرنا واجب ہے. وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، لیکن ہاں غنی کو اجازت ہے کہ قربانی کرنے میں کسی جانور کو متعین کر لیا ہے تو اس کی جگہ دوسرے کو رکھے، یہ اجازت ہے. گویا کہ وہ جس جانور میں نیت کی اس جانور کو کرنا بہتر ہے
واجب نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرے کو بھی قائم کر سکتا ہے. کما فی البداء من الوضیہ، جیسا کہ بدائع ثنا کے باب وضیہ میں ہے. یہ ہو گیا قربانی کا مسئلہ. قربانی ہی سے ملتا جلتا مسئلہ ہدایہ کا ہے. حج میں جو ہدی دیتے ہیں یا قارن جو قربانی کا جانور لے جاتا ہے یا پھر وہاں ہدی دینا پڑتا ہے. ایک تو گائے اور ایک اس سے اوپر جو دیا جاتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں اونٹ وغیرہ میں. تو کہتے گائے ہیں اور ہمارا اونٹ، جی گائے اور اونٹ. گائے میں قربانی ہوتی ہے، ویسے حد میں اونٹ لیتے ہیں. تو ہدایا یہ حد سے متعلق ہے. تو ہدایا یہ ضحایا کی طرح ہے، مطلب قربانی کی طرح ہے. قربانی میں جس طرح نیت ضروری ہے وہاں بھی نیت ضروری ہے. اب یہ قربانی کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب ایک الگ مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں آزادی سے متعلق. تو آزادی سے متعلق، آزادی میں غلام آزاد کرنے میں نیت ضروری ہے یا نہیں؟ تو صحت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، ثواب کے لیے نیت ضروری ہے کہہ رہے ہیں. اور یہ عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے اس حیثیت سے کہ یہ کافر کی جانب سے بھی ادا مان لیا جاتا ہے. اگر عبادت مقصودہ میں سے ہوتا تو کافر کی جانب سے ادا نہیں ہوتا. اس کو آگے پیش کر رہے ہیں، دیکھیے عبارت میں اما العتق فعندنا لیس بعبادت وضع، کہ یہ وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے. یہ ایک طرح سے انسان کو آزاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی اس میں حکم ماننے کے طور پر تو ہے، لیکن وضع کے اعتبار سے یہ، اور یہ تقرب میں آ جائے گا، قربت میں، عبادت مقصودہ میں نہیں. عبادت مقصودہ میں جس کی ادائیگی میں نیت بالکل ضروری ہو، جس کی صحت کے لیے، اور قربت میں نیت نہ ہو تب بھی قربت میں وہ شمار ہو جائے. تو یہ تقربات میں سے ہے، البتہ عبادات میں سے ہے، وضع کے اعتبار سے نہیں. بے دلیل صحت من الکافر، یہ عبادت میں سے کیسے نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کافر کی جانب سے بھی چونکہ آزاد کرنا صحیح ہے، کافر بھی آزاد کرے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے اس اعتبار سے. اور اگر یہ عبادت مقصودہ میں سے ہوتا، عبادت میں سے ہوتا، تو پھر کافر کی جانب سے آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ کافر کی جانب سے بھی ادا ہو جاتا ہے. ولا عبادت لہو، جبکہ کافر کے لیے عبادت ہے نہیں. پتہ چلا کہ یہ وضع کے اعتبار سے عبادت میں سے نہیں. ہاں نیت کر لے تو عبادت میں شمار ہوگا، تقربات میں شمار ہوگا، ثواب بھی پائے گا. فَإِن نَوَا، کافر نہیں ثواب پائے گا. کافر کو دنیا میں خیر ہوگا، لیکن دنیا ہی میں اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن مسلمان کو اس میں ثواب نیت کر لے تو ثواب بھی پائے گا اللہ کے لیے، اگر آزاد کرے تو. فَإِن نَوَا وَجْهَ اللَّهِ، اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو، کان عبادتاً مصابًا علیہا، تو پھر یہ آزاد کرنا بھی عبادت بن جائے گا اور اس پر ثواب بھی پائے گا. وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ، اگر بغیر کسی نیت کے بھی آزاد کرتے تو صحیح ہو جائے گا، لیکن لا ثواب لہو، اس پر ثواب نہیں پائے گا. ان کانا صریحا، تو آزاد ہو جائے گا بغیر نیت کے اگر وہ جملہ صریح ہو. اگر کنایا ہو تو کنایا میں پھر نیت ضروری ہوتی ہے، جیسے طلاق کا مسئلہ. طلاق صراحت کے ساتھ ہو تو فوراً واقع، نیت کی ضرورت نہیں. لیکن کنایا جملہ استعمال کرے تو پھر نیت کی ضرورت پڑے گی. فلا بد لها من النیہ، اگر کنایا کا لفظ استعمال کرے تو اس کے لیے نیت ضروری ہے. وَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ صَحَّ وَأَثِمَ، اگر کوئی غلام آزاد کرے کسی بت کے لیے، جیسے کفار کرتے ہیں عام طور پر، یا شیطان کے لیے، تو آزادی تو واقع ہو جائے گی، البتہ گنہگار ہوگا. بلکہ آگے تو مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر صنم کے لیے یعنی بت کے لیے آزاد کرے تو یہاں بت کی تعظیم ہے، اور تعظیم یہ کفر ہے، اس اعتبار سے تکفیر بھی، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ صَحَّ، کسی مخلوق کی خاطر کوئی غلام آزاد کرے تو بھی غلامی آزادی ثابت ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اور یہ جائز ہوگا، البتہ اس پر کوئی ثواب نہیں پائے گا. لا ثواب ولا اثم، اس میں نہ کوئی ثواب پائے گا نہ کوئی گناہ. فَيَنبَغِي أَن يُخَصَّصَ بِالْعِتْقِ بِالْإِعْتَاقِ لِلصَّنَمِ
बिमा इज़ा कान अल-मुअतिक़ु काफ़िरा, ये जो ऊपर बताए हैं गुलाम के लिए बुत के लिए आज़ाद करे, तो उस सूरत में इसकी तख़सीस लाज़िम है कि ये काफ़िर के साथ मोती क्या हो? काफ़िर हो। अमल मुस्लिम, अगर मुस्लिम हो, मोतीक आज़ाद करने वाला यानी बुत के लिए आज़ाद करे और वो मुसलमान हो कि इज़ा आतक़ लहू क़ासिदन तअज़ीमहु कुफ़्रुन या कुफ़िरा, कि अगर मुसलमान हैं और वो बुत के लिए आज़ाद करे उसकी ताज़ीम के इरादे से, फिर ऐसी सूरत में उसकी तकफ़ीर की जाएगी या ये आज़ाद करना कुफ़्र हो जाएगा। कमा यंबग़ी अन यकूनल इअताक़ु लिमख़लूक़िन मकरूहा, जैसा कि किसी मख़लूक़ की रज़ा के लिए आज़ाद करना ये मकरूह होगा, तो उसी तरह गुलाम मतलब बुत के लिए आज़ाद करना ये कुफ़्र होगा। बहरहाल आगे कह रहे हैं आज़ाद करने का जो मसला है वही मसला मुदब्बर बनाने का भी है, मुकातब बनाने का भी है, और उसमें भी नियत करे तो सौंप पाएगा, नियत ना करे तो सौंप नहीं पाएगा। मुदब्बर बनाने का मतलब ये है, तदबीर से मुराद यहाँ मुदब्बर ही है, मुदब्बर बनाना गुलाम को, यानी गुलाम से मुताल्लिक ये कहना कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है, तो उसी के मुताबिक आका जब मर जाएगा तो गुलाम आज़ाद हो जाएगा। उस गुलाम की खरीदो फरोख्त भी जायज़ नहीं। और किताबत से मुराद गुलाम से कह दे कि तू लिख दे के फिक्स कर दे कि इतना अदा कर देगा तो तू आज़ाद है, यानी माल के बदले में। तो इसका मसला भी इत्क़ की तरह है, कल-इत्क़ इत्क़ की तरह, मतलब जिस तरह आज़ाद करने में नियत हो तो सवाब पाएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए या बगैर किसी नियत के भी करे तो भी नफ्स फ़िअल इत्क़ की वजह से सवाब पाएगा। अल्लाह के लिए करे तो डबल-डबल सवाब पाएगा। और क्या कह रहे हैं, तदबीर और किताबत का भी मामला वैसा ही है। तदबीर भी एक तरह से आज़ाद करना, किताबत भी एक तरह से आज़ाद करना। पूरे तौर पर आज़ाद नहीं करते हैं, लेकिन यकुन आज़ादी यहाँ हो जाती है, यही वजह है कि उसकी खरीदो-फ़रोख्त जायज़, उसको फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है या उसमें विरासत जारी नहीं होगी। हाँ, मुकातब में मसला थोड़ा-सा फिर अलग है। अलबत्ता उम्मे वलद में सेम मसला है। व अम्मल जिहाद, ये आज़ादी का मसला भी खत्म, अब जिहाद का मसला। तो जिहाद से मुताल्लिक़ करें फ़मिन अअज़मिल इबादात, ये जब जिहाद फ़र्ज़ हो, जिहाद का मौका हो, तो फिर ये सारी इबादतों से बढ़कर है, चूँकि इसमें तकलीफ़ भी ज़्यादा, तो इसलिए कह रहे हैं फला बुद्दा मिन खुलूसिन निय्या, यहाँ भी यहाँ इबादत सबसे बड़ी इबादत है, लिहाज़ा यहाँ खुलूस नियत ज़रूरी है। नियत के बगैर भी जिहाद मान लिया जाएगा, लेकिन वहाँ सवाब नहीं पाएगा। सवाब पाने के लिए नियत ज़रूरी है। व अम्मल वसिय्या, वसीयत का मसला तो फ़कल इत्क़, वसीयत करना भी एक तरह से किसी को, किसी बंदे पर रहम करना है, तो ये भी आज़ादी की तरह है। जिस तरह आज़ादी में नियत ज़रूरी है सवाब पाने के लिए, उसी तरह वसीयत में भी अगर सवाब की नियत करे तो नियत करे तो सवाब पाएगा। इन क़सद तक़र्रुब फलहु सवाब, अगर वसीयत में तक़र्रुब का क़स्द करे तो उसे सवाब मिलेगा। वइल्ला फ़हिय सहीहा फ़क़त, वरना वसीयत करना सही हो जाएगा। जबकि फिर अपनी वारिसिन पर ज़ुल्म ना करे, अपनी तिहाई में तक वसीयत करे, बल्कि तिहाई तक नाफ़िज़ ही होगा और वारिसिन के हक़ में फिर नहीं, बाकी वारिसिन की इजाज़त लेनी पड़ेगी। व अम्मल वक़्फ़, तो ये जिहाद और वसीयत का भी मसला हो गया। अब चलिए वक़्फ़ का मसला। तो वक़्फ़ कहते हैं अल्लाह किसी दायमी जायदाद को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर देना, हमेशा के लिए। अल्लाह अपनी मिल्कियत से अल्लाह की मिल्क में दे देना, इस तरह के उसका फ़ायदा बंदे उठाते रहें। तो ये वक़्फ़ है और ये दायमी तौर पर हो, जो चीज़ें उन्हीं चीज़ों में इसका उन्हीं चीज़ों पर सादिक आएगा ये, कि उसमें अल्लाह की मिल्कियत का मतलब है कि अपनी मिल्कियत से ख़ारिज कर दे, उसका कोई मुहतमिम वग़ैरह निगरान तो होता है, कर सकते हैं, लेकिन अपनी मिल्कियत से ख़ारिज कर दे और उसका फ़ायदा बंदों के लिए आम कर दे।
یا مخصوص کر دے مخصوص بندوں کے لیے. مخصوص وہاں شخصیت کی تخصیص پھر نہیں چلے گی کہ اس میں دوام بھی شرط ہے، مطلب اس طرح سے تخصیص کرے کہ جس میں دوام ہو، جیسے طلباء کے لیے، علماء کے لیے، فقراء کے لیے، اس طرح سے تخصیص کر سکتا ہے. یا پھر سب کے لیے مسجد وغیرہ میں جیسے سب کے لیے کرتے ہیں. بہرحال تو وقف میں نیت ہو اللہ کے لیے، اس میں چونکہ الگ کر دینا ہوتا ہے تو نیت ہو تو وقف میں ثواب پائے گا. اگر نیت نہ ہو تو ایسی صورت میں ثواب نہیں پائے گا. ویسے نیک کام کے لیے دیا ہو، مسجد وغیرہ بنانے کے لیے، تو بہرحال دینے کی وجہ سے ثواب پائے گا. کہتے ہیں عمل وقف ولیس عبادتا وضع، یہ بھی وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں، اس دلیل سے کہ کافر بھی وقف کرے تو وقف صحیح ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت سے خارج ہوتا ہے، ہو جاتا ہے مال. تو مسلمان اگر وقف کرے فَإِنَّ وَالْقُرْبَةَ فَلَهُ الثَّوَابُ، اور اس میں قربت کا ارادہ کرے، اللہ کا تقرب مقصد ہو تو اسے ثواب ملے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. وَأَمَّا النِّكَاحُ، نکاح کا مسئلہ تو کہہ رہے ہیں فَقَالُوا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ، تو نکاح یہ عبادت سے قریب تر ہے. حتیٰ ان الاشتغال به افضل من التخلی لمحض العبادہ، یہاں تک کہ نکاح میں مشغول ہونا یہ ہمارے نزدیک عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے بہتر ہے. بلکہ نکاح سنت مؤکدہ ہے اعتدال کے وقت، یعنی جب خواہش کا زیادہ زور نہ ہو تو اس وقت، ورنہ پھر فرض اور واجب کی شکل بھی اختیار کرتا ہے صحیح قول کے مطابق. فَيُحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، ثواب پانے کے لیے نیت ضرورت ہوگی نکاح میں بھی. وَهُوَ أَن يَقْصُدَ، اچھا اس میں نیت کرے تو کیسے کرے، تو بتا دے رہے ہیں کہ أَن يَقْصُدَ إِعْفَافَ نَفْسِهِ وَتَحْسِينَهَا وَحُصُولَ وَلَدٍ، کہ اس میں اپنے آپ کی پارسائی اور اپنے آپ کی حفاظت کا قصد کرے، اور بچہ حاصل کرنے کا بھی قصد کرے، امت میں اضافہ کا بھی قصد کرے. آواز جا رہی ہے نا سب کو جی؟ یہ حضور آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. چلیے. وفسرنا الاعتدال فی شرح الکبیر، اعتدال کی صورت کیا ہے تو اس متعلق علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ میں نے شرح کبیر، شرح کنز میں اس کے بارے میں اعتدال کی تفسیر کر دی ہے کہ اعتدال کی صورت کیا ہے، اس سے بڑھ کر صورت کیا ہے، کس صورت میں فرض ہے، کس صورت میں واجب ہے، کس صورت میں سنت موقدہ، کس صورت میں پھر منافی ہے. بہرحال بہر شریعت میں بے سب کی تفصیل ہے، جو لوگ کو آ رہے ہیں وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. بہرحال اعتدال کے وقت ہے تو سنت موقدہ ہے. تو نکاح میں نیت کر لے، جسے پیچھے بیان ہوئی، نیت اس انداز میں نیت کر لے تو ثواب بھی پائے گا. ولم یکن فیہ شرط الصحہ، اور اس میں نکاح کی صحت کے لیے نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے، نکاح ایسے بھی ہو جائے گا نفس فعل کی نیت سے بھی. وقالوا يصح النكاح مع الحزل لكن قالوا حتى لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف والفتوى على صحته علم الشهود او لا كما في الوزازية. فقہا فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی کوئی نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا. ہاں اس کے لیے اگر نکاح نہ کرنے کے، جیسے ڈرامہ میں یا مووی وغیرہ میں کرتے ہیں، تو یہ سب میں پہلے شہادت اس کو گواہ بنانا پڑے گا، یا پھر کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں عام ہو بات کہ یہاں نکاح کے لیے ایسا نہیں کرنا، ورنہ مذاق میں بھی نیت نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں ہے ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، اس میں الطلاق والعتاق والیمین، اور یمین کے سوا ایک حدیث میں غالباً نکاح کا لفظ بھی ہے، الطلاق والعتاق والنکاح. طلاق اور عتاق اور نکاح میں سنجیدگی میں بھی کرے تو سیریسلی کرے تو تب بھی یہ واقع ہے، اور اگر مذاق وغیرہ میں بھی کرے
وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ یعنی مذاق میں بھی کرے تو بھی سیریسلی مان لیا جائے گا، نکاح وقت ہو جائے گا. بہرحال لیکن قالوا حتى لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف. اگر عقد کرے ایسے لفظ کے ذریعے جس کا معنی نہ جانتا ہو تو اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف بھائی معنی کہ اگر لفظ نہیں پہچانتا بعض حضرات کے نزدیک نکاح نہیں ہوگا اور بعض حضرات کے نزدیک ہو جائے گا، لیکن کہیں فتویٰ صحت پر ہے. مطلب معنی حقیقی معنی لغوی معنی نہ جانتا ہو لیکن اتنا تو جاننا چاہیے کہ اتنا ہو ان الفاظ سے حجاب یا قبول ہو جاتا ہے. جیسے عام طور پر نکاح میں قبیل تو وغیرہ کا لفظ بولتے ہیں، قبیل تو کا معنی لغوی معنی کیا ہے یہ تو نہیں جانتے ہیں، لفظ کا معنی نہیں پہچانتے ہیں لوگ، لیکن ہاں اس لفظ کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جانتے ہیں. تو اتنا جاننا کافی ہے، پورا لغوی معنی جاننا ضروری نہیں ہے. یہی مطلب ہے یہاں سے. ہاں والفتوى على صحته یعنی صحیح ہونے پر فتویٰ معنی نہ جانے تب بھی مطلب یہ کہ اتنا تو جانے، لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ اس لفظ کو کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ ایجاب و قبول نیت پھر نہ ہو تو پھر نکاح ہی نہیں، اس کے ارکان میں سے نکاح کے. اسی طرح علم الشہود اولا، گواہ لوگ بھی اس لفظ کو جانے یا نہ جانے، لیکن ہاں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اتنا جانتے ہیں. شہود یا شاہد کی جمع، گواہ لوگ بھی جانے یا نہ جانے. کما فی البساس یا بساس میں صحیح ہے. وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من النية بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعلیما و افتاء و تصنیفا. کہہ رہے ہیں اسی پر تمام تقربات کو یعنی ان اعمال کو جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اگرچہ وہ عبادت مقصودہ نہ ہو، اس کی دوسری بھی حیثیت ہو دنیا میں، لیکن اللہ کا تقرب بھی ان سے حاصل کیا جاتا ہو، مستحسن امور میں سے ہو، تو ان میں نیت کرنا ضروری بہی معنی ہے کہ بے معنی توقف حصول ثواب یعنی ثواب حاصل کرنے، ثواب پانے کے لیے. پھر سے ترجمہ دیکھیے کہ انہی پر تمام تقربات کو قیاس کریں کہ ان میں ضروری ہے نیت، اس معنی کر کہ ثواب حاصل کرنا اس پر تقرب کے قصد پر موقوف ہے. یوں تقرب کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہے. قرب تقربات کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ علم کو پھیلانا، تعلیم دے کر، چاہے فتویٰ دے کر، چاہے تصنیف و تالیف کے ذریعے، تو سارے تقربات ہیں. ان کے ذریعے بھی اگر ثواب پانا ہے تو نیت کرنی پڑے گی اللہ کا تقرب حاصل